پہ سارے صحاباؤں کی باتیں جمع ہوئی. پھر ہم نے صحابہ کے اندر دیکھا کہ افضل کون ہے. تمام صحابوں میں افضل ابو بکر نظر آیا. تمام نبیوں میں افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا. صحابہ میں ابو بکر. اور جو آج کے دور کے اندر ہمیں قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری اور علماء دین نظر آئے جو حضور کے سامنے قرآن پڑھے, جو حضور کی موجودگی میں قرآن کریم کی تلاوت کرے وہ صحابی بنے, اور جو آج کے دور میں قرآن پڑھے وہ قرآن کا قاری بنے. قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہر ایک کو افضل کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا, میرا موضوع ہے کہ آج کے دور میں افضل کون ہے. اللہ نے نبی کو افضل قرآن کی وجہ سے بنایا. اللہ نے نبی کو قرآن دیا, تمام نبیوں سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن. آج میں بیان نہیں کروں گا, آج آپ بیان کرو. میں آپ کو خالی ہنٹ دوں گا, آپ جواب دو. تمام نبیوں سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ایک عجیب بیان ہے, یہ آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے گا, ہمیشہ کے لیے بس جائے گا. اس لیے میں ہنٹ دوں گا, آپ جواب دو, بہت فائدہ ہوگا. تمام نبیوں سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کتابوں سے افضل قرآن مجید, قرآن حکیم. تمام کتابوں سے افضل قرآن. یہاں تک بات کمپلیٹ. اللہ نے تمام نبیوں سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا. تو جب ہمیں دیا تو ہم ساری امت میں انبیاء کے علاوہ افضل. اتنا کمپلیٹ. کیونکہ میرا موضوع ہے کہ اعلیٰ کون ہے آج کے دور میں, اعلیٰ کون ہے. تو اللہ نے نبی کو ہمیں دے دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے نبی کو ہمیں دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے نبی کو صحابی دیے. تو وہ صحابی نبیوں کے علاوہ تمام امت میں افضل, ساری امت میں افضل بن گئے. پھر ان صحابہ کے اندر دیکھا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے ہوں, سارے صحاباؤں کا رتبہ ایک جیسا ہو. نہیں نہیں, جب نبیوں میں رتبے کا فرق ہے, جب نبیوں میں اعلیٰ اور ادنا کا فرق ہے, ظاہر سی بات ہے صحابہ میں بھی ہوگا. تو ہم نے صحابہ کو دیکھا, تمام صحابہ میں افضل ابو بکر کو کہا. کسے کہا؟ ابو بکر. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے. جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ابو بکر ہے. جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ابو بکر ہے. جس نے بدر کے میدان میں آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر ہے. ابو بکر ہمیشہ پہلا رہا ہے. جس نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر ہے. جس کا اکرام عمر فاروق کرتا تھا ابو بکر ہے. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کا تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر, کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب. جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑے ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. ابو بکر ہمیشہ پہلا رہا ہے. تو ابو بکر کی فضیلت ہمیں بڑی نظر آئی. ظاہر سی بات ہے جب نبیوں میں فضیلت کا سلسلہ شروع ہوا, صحابہ میں فضیلت کا سلسلہ شروع ہوا, تو امت میں بھی ہو سکتا ہے کہ امت میں افضل کون. میں عرض کر رہا تھا کہ تمام نبیوں سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جو کتاب اسے ملی وہ تمام کتابوں سے افضل، اور جن صحابہ نے وہ کتاب پڑھی وہ صحابہ تمام صحابہ سے افضل، جن صحابہ نے اس پر عمل کیا وہ صحابہ تمام صحابوں سے، جو آج کے دور میں اس کتاب کو پڑھے وہ قرآن کا قاری بنے، وہ قرآن کا حافظ بنے۔ اب بتاؤ کہ جو کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جس نبی پر اتری وہ تمام نبیوں سے افضل، جو کتاب تمام کتابوں سے افضل، جس نبی پر اتری وہ نبی تمام نبیوں سے افضل، وہ کتاب جس سینے میں جائے گی وہ سینہ تمام سینوں سے افضل۔ میں عرض کر رہا تھا جس کتاب کی وجہ سے انسانیت کو عہدہ ملا کہ جو اس کتاب کو پڑھے وہ قرآن کا قاری بنے، اگر مفتی اس کتاب کے اندر جھانک کے دیکھے، مفتی اس کتاب کا طالب علم بنے تو مفسر قرآن کہلائے گا، اگر ایک قاری قرات کے ساتھ پڑھے گا تو قاری قرآن بنے گا، اگر ایک حافظ تراویح کے اندر بغیر جھجک کے پڑھے گا تو اسے حافظ قرآن کہا جائے گا۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، اللہ کہے گا حافظ قرآن سے، اے حافظ قرآن جو دنیا تیرا اکرام نہیں کرتی تھی، میں لات مارتا ہوں اس دنیا پر، آج تو ہر ایک سیڑھی پر چڑھتا جا، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، آج تیرا تجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا کھڑا نہ ہوگا، آج تیرا کوئی اکرام، آج تیری بے عزتی کرنے والا کوئی کھڑا نہ ہوگا، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ نے حافظ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم نے اور آپ نے حافظ قرآن کا مرتبہ گرا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے حافظ کو یوں ہی مٹی کے اندر بس پھینک دیا ہے کہ حافظ۔ ارے حافظ قرآن بننے کے لیے ایک طالب علم کو اپنے ماں باپ سے جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنے ماں باپ کا تارا ہوتا ہے وہ بچہ، جیسے آپ اور میں ماں باپ کے تارے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو مدارسوں کے اندر ڈالتے ہیں، رو رو کر بھیجتے ہیں اس کو، اس بچے کو پٹائی بھی پڑتی ہے مدرسے کے اندر، اس بچے کو کبھی کھانا بھی نہیں ملتا ہے، کبھی جلا ہوا کھانا ملتا ہے، کبھی ملتا ہی نہیں ہے، کبھی وہ بچہ رو رو کر اندھیرے میں ماں ماں پکار رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بچہ اپنے اکیلے پن میں روتا ہوا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، اور جب وہ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، جب وہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، جب اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے ہائے ہائے مجھے تو سبق یاد ہی نہیں، جب اس کا دل سونے کو کرتا ہے، بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، دل میں خیال آتا ہے ہائے ہائے سبق یاد ہی نہیں ہوا ہے، قاری صاحب مارے گا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس بچے کو رات کو 12 بجے تک بیٹھنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں بھی قرآن کا حافظ ہوں، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا حافظ بننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بچہ 12 بجے تک قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور رو رو کر پڑھتا ہے، کبھی اس کو یاد ہوتا ہے کبھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی گھر آئے گا تو گھر والے ماریں گے، مدرسے سے کہیں اور بھاگے گا تو قاری صاحب ماریں گے، بیچارہ مشکلات کے اندر پڑھ رہا ہے۔ اور صبح جس وقت ساری دنیا کے بچے، جس وقت سارے اسکول کے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچہ 3 بجے اٹھ کر 2 بجے اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم موبائل دیکھتے ہیں، ہم فیس بک پر ننگی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بچہ اللہ کے کلام کو دیکھتا ہے۔ جب وہ بچہ صبح نیند سے اٹھتا ہے تو وہ قرآن کے سامنے رو رو کر کہتا ہے یا اللہ میرے ذہن کو کھول دے، یا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اس لیے وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر میں بغیر جھجک کے، بغیر ڈر کے
بغیر خوف کے کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے کے اندر جب کوئی چھوٹا بچہ حفظ کرتا ہے، اسے کوئی عام شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اے ملا کہاں جا رہا ہے، نام سے پکار رہا ہے، اے وسیم کہاں جا رہا ہے، اے اکرم کہاں جا رہا ہے۔ او بھائی، وسیم نام نہیں ہے اس کا نام حافظ وسیم صاحب ہے، اس نے ساری راتیں قربان کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کا اکرام نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کا اکرام کرے گا۔ اللہ کہیں گے، اللہ ساری کائنات یوں حشاش بشاش کھڑی ہوگی، سارے نبی کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی۔ لیکن حافظ قرآن کو وہاں بھی ٹینشن نہیں، اللہ حافظ قرآن سے کہے گا بیٹا پڑھ لے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ایک آیت پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ حافظ سے کہے گا قرآن مکمل کرنے کے بعد دیکھ لے مجمع کو، جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں میں جنت کی دوں گا۔ تو جس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے گا وہ کیا کہے؟ تو جس کے اوپر اپنا، میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارا کچھ سوچ لیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میرا تو اپنا حشر پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے تو اپنا خیال ہے، لیکن حافظ قرآن جس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، چاہے اس کے اوپر جہنم واجب کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں لکھ کر دیتا ہوں اور خون سے لکھ کر دیتا ہوں، منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، محراب کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کسی بھی حافظ و قاری عالم سے نفرت کی کسی بھی بنیاد پر، تو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جہنم کی ٹکٹ لے لی، دنیا کے اندر ہی جہنم کی ٹکٹ لے لی، قسم کھا کر کہہ دیا میں نے۔ اگر کوئی شک ہو تو علماء سے پوچھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، علماء سے پوچھے اس بارے میں نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ قسم کھا کر میں نے کہہ دیا وہ حافظ۔ اب بتاؤ، اس قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ سے لکھا ہے، اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود پر لی، اب اس حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے معصوم بچوں کو چنا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ اس گاؤں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری، میں بہت قیمتی جملہ بولنے والا ہوں اور بہت حساس طبیعت سے، اگر میں کہوں آپ کو کہ اس بستی کو آج کے بعد آپ کو ٹینشن ہے میں سنبھالوں، میں اس بستی کی پہرے داری کروں گا، تو پھر جن لوگوں کو میں متعین کروں گا اس کا مطلب وہ میرے خاص ہوں گے، اس لیے میں ان کو میرے بھروسے مند آدمی ہوں گے وہ۔ اگر میں کہوں کہ میں اس بستی کی حفاظت کروں گا تو پھر میں فوجیوں کو رکھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ فوجی میرے ماتحت ہوں گے اور مجھے بھروسہ ہوگا ان پر۔ اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا، اللہ نے کہا ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر اللہ نے اس حفاظت کرنے کے لیے معصوم بچوں کو چنا، معصوم بچوں کے سینوں کو چنا۔ تو ہم ان سینوں کے بارے میں نفرت زدہ باتیں کریں۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر تفسیر کے اندر میں نے پڑھا تھا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو معلوم بھی ہوگا، اللہ نے یہ یہودیوں نے کہا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ایسے ہی آتا ہے، ہم کو دین سکھا کر چلا جاتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے جبریل کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ، کیونکہ جبریل میرا پیغام لے کے جا رہا ہے، تو یہ علماء، یہ حافظ، یہ قاری اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، ہمیں ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، آخری بات کا ذکر ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارثین میں سے،
تمام انبیاء میں سے کوئی نبیوں میں سے کوئی وراثت چھوڑ کر گیا ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے محل چھوڑ کر گئے؟ کسی نے بھی آپ میں سے سنا ہے؟ داؤد علیہ السلام اپنا بنگلہ چھوڑ کر گئے ہیں، کسی نے سنا ہے؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ نے سنا ہے؟ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کتنے امیر تھے؟ کچھ چھوڑ کے گئے؟ نہیں، سب کچھ وہ کہیں سے کہاں چلا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو وراثت یعنی میں مثال کے طور پر میں بتاؤں گا کہ میری وراثت کے حقدار میری اولاد، ویسے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نبیوں کے حقدار علماء۔ اب علماء کیسے ہیں؟ کہ نبیوں کا جو علم تھا وہ علماء نے سیکھا، نبیوں نے جو عمل کیا وہ علماء نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی۔ تو جس کو اللہ کے نبی، آپ آخری دو باتیں اس بیان کا خلاصہ کلام عرض کروں، بس بیان ہو سکتا ہے میرا آخری بات عرض کروں، اور دو جملے بہت قیمتی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پھر اللہ جانے اور آپ جانے۔ میں آخری دو جملے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جملہ کہ اللہ کا نبی کتنا بڑا نبی ہے، اس نے علماء کی تائید میں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور دوسری بات، دنیا کے اندر سب سے بڑے کون ہیں؟ دو لوگ، ایک اللہ اور ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ اور اللہ کا نبی۔ اللہ نے کہا میں قرآن کی حفاظت کے لیے معصوم بچوں کو چنوں گا، اور وہ بچے وقت کے حافظ، وقت کے قاری، وقت کے عالم بنے۔ نبی نے کہا علماء میرے وارث ہیں۔ اب ان دونوں نے ان کو اپنا بنایا، ان دونوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف کھینچا علماء کو، اللہ اور اللہ کے نبی نے قاریوں کو اپنی طرف کھینچا، سینے سے لگایا، اپنی طرف بلایا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے حافظ قرآن کو اپنی طرف کھینچا۔ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا درجہ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا کہ جس حافظ قرآن نے پورا قرآن محشر کے میدان میں سنایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہو، ایسا تاج جس کی روشنی سورج سے بھی تیز ہو۔ میں ابھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، ایک نے حفظ مکمل کیا تو اس کے باپ کو دستار بندی ہوئی، سفید دستار، تو میں نام نہیں لوں گا کس کا کیا، تو میں نے اس پوسٹ کے جواب میں کہا کہ مجھے تو اس کے اندر کوئی کمال نظر نہیں آیا، ہاں ہے دستار بندی ہوئی ہے، لیکن میں اصلی کمال تب دیکھوں گا جب اللہ اس کے سر پر سونے کا تاج پہنائے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پہنائے گا، اور ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ پہنائے گا۔ اور میں آخری بات آپ سے عرض کروں کہ آپ کے بچے جتنے بھی ہیں، جتنے چاہے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، کوشش کریں ان کو مدارسوں کے اندر ڈالیں۔ جب ان کو مدرسوں کے اندر ڈالو گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ مشکل ہے۔ بچوں کو ہم اپنے خود تو ہم پڑھ نہیں پائے، خود تو ہمارے لیے مشکلات تھی، جہالت کا زمانہ تھا، نہیں پڑھ پائے، مدارس نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں بہت سہولیات ہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈالو، قاری صاحب کے حوالے کر دو، قاری صاحب خود جانیں گے 2-3 سال کے بعد آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، پھر آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، آپ کا سر اوپر کی طرف جائے گا، آپ ڈائریکٹ راستے کہاں جا رہے ہو بھائی، کہیں ڈائریکٹ۔ اگر مثال آپ کا بیٹا اگر شراب پیے تو آپ کا سر ایسا ہوگا، کیوں شراب آ رہی بھائی، میرے بیٹے نے گڑبڑ کر دی۔ جس دن آپ کی بیٹے کی دستار بندی ہوگی، سارے لوگ کہیں گے کہ وہ اسی حافظ صاحب کا باپ ہے جس حافظ صاحب نے 3-4-5 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا۔ یہ تو اسی کا باپ ہے جس حافظ نے رمضان کے اندر تراویح پڑھی اور میں نے اس کے پیچھے تراویح، کیا سکون آتا ہے۔ میں خود بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم، میں جب اپنے گاؤں میں تراویح پڑھاتا ہوں تو لوگ میرے باپ کو جا کر کہتے ہیں کیا سکون ہے، 10 دن میں قرآن مکمل کیے، 12 دن میں قرآن مکمل کیا، ایسا کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں گے اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ قرآن کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نفرتوں اور عداوتوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قاری قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی، اب تو جاتے ہی قضا سے یہ میں نے تو کیا، سر آپ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ روشنی پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔